ہفتہ وار تربیتی اور تعلیمی نشست کا انشاءاللہ تعالی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جو ہے وہ پابندی کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو کچھ کہا جائے وہ مجھ سمیت سب کو ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں سب سے پہلے ہم سب اپنی نیت کی تصحیح کر لیں۔ ہم اس نیت سے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے اس پر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے عمل کی نیت سے سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ مخاطب کرنا ہے ہم نے، کہ ہم نے خود سیکھنا ہے۔ تو اس نیت کی تصحیح اس وجہ سے ضروری ہے کہ عام طور پر دینی طبقات میں جب اس طرح کے بیانات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے تعلیم و تعلم کا، تو ہمارے ہاں عمومی رواج یہ ہے کہ ہم اس نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بتائیں گے، وہ بتائیں، سکھائیں، لازمی بتائیں، لیکن اس کا درجہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم نے خود عمل کے لیے سیکھنا ہے۔ تو پہلی یہ بات کہ نیت کی تصحیح کر لیجیے سب کے سب۔ میں بھی اپنی نیت کی تصحیح کر لیتا ہوں، تو سب اس بات کا خیال رکھیں آئندہ کے لیے بھی، کہ ہم نے اپنے عمل کی نیت سے سیکھنا ہے۔ پھر دوسرا نمبر آتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب کو بتائیں، اور جو ہمارے متعلقین میں سے ہے جس کی تربیت ہمارے ذمہ ہے خاص طور پر، تو اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو صحیح طور پر آگاہ کریں۔ تو شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ اسلامی اعتبار سے 8واں مہینہ ہے، اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری خیریں اور بھلائیاں رکھی ہیں، اور انہی خیروں اور بھلائیوں کی وجہ سے ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے بزرگان دین اس کی بہت قدردانی کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت میں بھی لگ جاتے تھے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے تھے۔ زکوٰۃ نکالنے کی ان کی نیت یہ ہوتی تھی تاکہ کمزور اور ضعیف لوگ جو ہیں وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا جو اہتمام ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ ضروری اہتمام کر سکیں، وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو سکیں۔ اسی طرح انتظامی طور پر اسلامی حکومت میں شعبان المعظم کے مہینے میں جو قیدی ہوتے تھے ان کا ایک مرتبہ جائزہ لے لیا جاتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی حد لگا کر اس کو جو ہے وہ قید سے خارج کرنا ہے تو اس پر حد نافذ کر دیتے، اور اگر کوئی معاملہ اس کا اور ہوتا تو اس کو آزاد کر دیتے، رخصت کر دیتے، تو ان کے معاملات کو نپٹا دیا کرتے تھے تاکہ وہ بلا وجہ جو ہے وہ اس طرح قید نہ رہیں اور اپنے آزادانہ طور پر عبادات کو سر انجام دے سکیں۔ اسی طرح جو تاجر حضرات تھے وہ اپنے حساب کتاب اور لین دین کی ادائیگی سے فارغ ہونے کی کوشش میں لگ جاتے تھے شعبان سے ہی۔ وجہ اس کی ہوتی تھی کہ وہ رمضان کی عبادات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکیں اور اس کی تیاری کر سکیں۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین کا طریقہ تھا، ہمیں بھی اس پر چلنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی وجہ سے اس نشست کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ جو 8واں اسلامی مہینہ ہے، اس کے صرف مثال کے طور پر 3 جو ہے وہ فضیلتیں یہاں پر آپ کے سامنے بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ تو 3 فضیلتیں اس کی جو ہے وہ رکھی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی جو ہے وہ رجب میں ہی ایک دعا آپ لوگوں کے سامنے گزری ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے شروع میں ہی یہ دعا فرما دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ برکت کی دعا جو ہے وہ شعبان کے لیے ہے، تو اس وجہ سے یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ شعبان کو شعبان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری خیریں اور بھلائیاں جو ہے وہ پھوٹتی ہیں،
انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے انسان جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور تیسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ، عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، تو اس برکت والے مہینے میں ہم جو ہے وہ دیگر مہینوں کی بنسبت اپنے لیے بھلائیاں اور خیریں اکٹھی کرنے کا ہمیں جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ماہ شعبان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ماہ شعبان کے کیا اعمال ہیں، اس کے کیا حکم ہیں، تو اس اعتبار سے اس کی دو تقسیمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہمیں کرنے کے کام کیا ہیں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، اور نمبر دو اس مہینے میں ہمارے چھوڑنے کے کام کیا ہیں۔ تو قابل عمل کام یعنی جو کام ہم نے کرنے ہیں، جن کو اختیار کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور وہ سنت سے ثابت ہیں، ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ وہ تو چونکہ اب ہو نہیں سکتا، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو شعبان آئندہ کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ شعبان کے مہینے کے چاند دیکھنے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا کام اس میں یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ برکت کی دعا کون سی؟ وہ وہی والی جو انسان جو ہے یقیناً آپ لوگوں میں سے بھی اکثر نے پڑھی ہوگی رجب میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی نے پہلے پڑھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ ابھی بھی وہ اپنے جو ہے وہ دل میں انفرادی طور پر پڑھ لیں تو دوسرا کام یہاں ساتھ کے ساتھ ہو جائے گا۔ تیسرا کام ہے شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کرنا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کے لیے تمام مہینوں میں شعبان کا مہینہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ روزہ رکھتے رکھتے اسے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی، اور بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو شعبان کے مہینے میں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ یہ تیسرا کام ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی کثرت کرنی چاہیے۔ اب اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہمیں جو اپنے قضا روزے ہیں پچھلے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں قضا روزے بھی اگر رکھیں گے تو ان کا ثواب بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگا بنسبت دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنے کے۔ تو سب سے پہلے اپنے قضا روزے جو ہیں ان کو اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جب وہ ختم ہو جائیں تو پھر نفلی روزے بھی رکھیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شعبان میں کس تاریخ تک روزہ رکھ سکتے ہیں، شعبان کے مہینے میں کس تاریخ تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دو قسم کی روایات احادیث کی کتب میں آئی ہیں۔ پہلی قسم کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب آدھا مہینہ شعبان کا گزر جائے تو روزے نہ رکھو، یہ بھی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کی محدثین نے وجوہات یہ لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ روزہ نہ رکھنے کے جو روایت بیان کی ہے، بتائی ہے ہمیں کہ آدھا مہینہ اگر گزر جائے تو روزہ نہ رکھو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے یہ حکم فرما رہے تھے کہ روزہ نہ رکھو، تاکہ 15 دن جو ہے وہ روزہ رکھنے میں جو کمزوری وغیرہ ہوگی تو اس سے انسان متاثر نہ ہو، تاکہ رمضان کے روزے جو ہے وہ اس کے چستی کے ساتھ جو ہے وہ ادا ہو سکیں۔
اور دوسری وجہ محدثین نے یہ فرمائی ہے کہ مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی جو ہے وہ طبیعت میں اکتاہٹ اور بیزاری سی ہو جاتی ہے، تو وہ کہیں بیزاری جو ہے وہ نہ ہو جائے انسان کو، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا۔ دوسری قسم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں 1 یا 2 دن پہلے، یعنی رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے، یعنی 29 شعبان اور 30 شعبان، اس میں روزہ نہ رکھیں۔ یہ دوسری قسم کی روایت ہے۔ تو اس میں یہ وجوہات محدثین نے فرمائی ہیں کہ اس میں نفل اور روزوں اور فرض روزوں کا جو ہے وہ اختلاط ہو سکتا تھا، کہ نفل اور روزوں میں اور فرض روزے جو ہے وہ مل جاتے تھے۔ اگر ہم پورا شعبان بھی روزہ رکھیں، رمضان بھی روزہ رکھیں، تو گویا کہ وہ ایسا لگے گا کہ شعبان اور رمضان کے روزے جو ہے وہ نفل اور فرض ایک ہی جیسے ہو گئے۔ تو ان سے بچنے کے لیے، مشابہت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ شعبان کی 29 اور 30 کا روزہ نہ رکھیں۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہیں رمضان نہ شروع ہو جائے، اگر 30 شعبان کا روزہ رکھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اصل میں حقیقتاً رمضان کا روزہ ہو، تو اس احتیاط اور شک کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ یہ 2 قسم کی روایات آئی ہیں۔ ان 2 قسم کی روایات میں سے حکم اصل میں یہ ہے کہ جو شخص جس کو رمضان کے آخری جو 15 دن ہیں ان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی ایسی کمزوری واقع نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا رمضان متاثر ہو، تو پھر اس کے لیے حکم یہ نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ روزہ رکھے۔ اور باقی جو دوسری روایت ہے کہ 29 اور 30 کا روزہ نہیں رکھنا، تو یہ شک اور احتیاط کی وجہ سے نہ رکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی شخص کی عادت ہو کہ وہ پیر اور جمعرات کا جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اور یہ 29-30 کا جو دن ہے، تاریخ ہے، وہ ان دنوں میں آ رہی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ روزہ بغیر کراہت کے رکھ سکتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہ روایت ہم نے پڑھی۔ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی، جیسے کہ دوسری روایت بھی اسی کے ساتھ پڑھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی پیشی ہو تو وہ روزے کی حالت میں ہو، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ چوتھا کام جو ہم نے کرنا ہے شعبان میں کرنے کا، وہ رمضان کی تیاری کا ہے، کہ ہر چیز کی تیاری چونکہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہوتی ہے۔ مہمان نے جب آنا ہو تو ہم اس سے پہلے ہی آنے کی تیاری کرتے ہیں، تو اسی طرح رمضان بھی چونکہ ایمان والوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم اور عزت والا ایک مہمان مہینہ ہے، تو اس کی قدردانی کرنے کے لیے بھی ہمیں ذہنی اور عملی طور پر پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہمیں شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی تیاری کے کام جو ہے وہ شروع کر دینے چاہیے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ دیتے تھے اور فرماتے تھے رمضان سے پہلے ہی کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تم اس کے لیے تیاری کرو اور اس میں اپنی نیتوں کو درست کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرما دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں کہ بھئی رمضان آنے والا ہے، اب اس کی تیاری کر لیجئے، تو اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ رمضان کی تیاری کس طرح ہوگی؟ رمضان کی تیاری دونوں اعتبار سے کرنا ہوگی، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں کرنی چاہیے، دینی اعتبار سے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے 4-5 پوائنٹ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، اختصار کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ PDF گروپس میں بھی بھیج دی جائے گی تاکہ آپ اہتمام کے ساتھ اس کے ایک ایک پوائنٹ کو پڑھ لیں اور اس پر عمل کریں۔
دنیاوی اعتبار سے تیاری اس طرح کی جائے گی کہ شعبان کے مہینے میں اپنی مصروفیات اور مشغولیات کا جائزہ لیں، اور رمضان کے آنے کے لیے اپنے آپ کو جتنا فارغ کر سکیں اتنا فارغ کر لیا جائے۔ جیسے عید کی شاپنگ جو ہے وہ ان دنوں میں کر لی جائے۔ عید کی شاپنگ بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے شاید جو ہے وہ شعبان میں نہ لیے جا سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل چونکہ ہم چل رہے ہوتے ہیں نئے ڈیزائن اور نئے کپڑوں کے ساتھ، تو وہ شاید رمضان میں ہی آ سکیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جیسے گھر کا سودا سلف لانا ہے، تو اس طرح کے جو اہتمام ہیں یہ یقینی طور پر کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو کسی خاص موسم کے ساتھ ہی پابندی ہو، ایسی کچھ نہیں ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے اتنی تیاری جو ہے وہ پہلے کر لینی چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ رمضان المبارک میں جتنے کام اپنے کم کیے جا سکتے ہیں جائزہ لے کر، انہیں جو ہے وہ کم کرنا چاہیے۔ جیسے دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ، انٹرنیٹ زیادہ استعمال کرنا، اور جو ہے وہ واٹس ایپ استعمال کرنا، فیس بک استعمال کرنا، اس کا اپنا جائزہ لیا جائے، اور ضرورت کی حد تک کہ انسان باخبر رہنے کے لیے اگر استعمال کرنا چاہتا ہے تو تھوڑا بہت اپنے ساتھ پابندی لگا کر اتنا ہی استعمال کرے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنے اوپر پابندی لگائے کہ بھئی 10-15 منٹ سے زیادہ، مثلا میں نے ان تمام سوشل جو ہے وہ چیزوں کو زیادہ، ان سے زیادہ وقت نہیں دینا۔ تو کچھ نہ کچھ اپنے اوپر پابندی لگائے اور اس پر عمل بھی کرے اور اپنا جائزہ بھی لے۔ اسی طرح اگر کوئی دفتر اور ملازمت پیشہ افراد ہے اور اگر وہ اپنی چھٹیوں کو ان دنوں کے لیے استعمال کر سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہوگی، تاکہ وہ رمضان میں اپنی عبادت جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع ان کا زیادہ ہو سکے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے چند پوائنٹ تھے، اب ہر کوئی اپنا جائزہ اپنے اعتبار سے لے سکتا ہے۔ یہ رہنمائی کے لیے جو ہے وہ چند بتا بھی دیے گئے اور لکھے ہوئے بھی آپ کو انشاءاللہ بھیج دیے جائیں گے۔ دینی اعتبار سے ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے کہ اپنے معمولات کو، روزانہ کے جو ہمارے معمولات ہیں ان کو ترتیب دیں۔ فرائض اور واجبات تو ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ جیسے انسان مقرر کر لے کہ اب میں نے جو ہے وہ ہر نماز کے بعد یا تو تلاوت کے اہتمام کرنے کا کر لے، یا اگر آپ حضرات خواتین کے لیے اگر مشکل ہو تو صبح و شام کا وقت یہ مقرر کیا جا سکتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 3 وقت، جیسے سہولت ہو، جس کی ہم پابندی کر سکیں وہ وقت مقرر کریں۔ تو تلاوت کے لیے وقت مقرر کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح نفلی نمازیں جو ہے وہ اشراق کی، چاشت کی، اوابین کی اور تہجد وغیرہ کے اہتمام شروع کر دیں۔ اچھا، اشراق اور چاشت جو ہے وہ ایک ہی وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں کہ اشراق ہی کے وقت میں، یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے 15 منٹ بعد، 12 منٹ بعد جو ہے وہ 4 رکعت نفل نماز 2 کر کے پڑھ لیں۔ ایک 2 رکعت نفل میں اشراق کی نیت کر لیں اور دوسرے کے وقت میں، دوسرے نوافل میں، 2 نوافل میں چاشت کی کر لیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ تھوڑی آسانی ہو جائے گی بنسبت اس کے کہ ہم 1.5 گھنٹے بعد جو ہے وہ کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز کا اہتمام، تہجد کی نماز کا اہتمام بھی جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے ہمیں ہم افضل وقت میں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے اصل میں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا افضل وقت کو مؤخر کر دیں اور ہم اس کو عشاء کے بعد جو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے بہرحال، تو اس میں پڑھ لیں تو یہ تہجد کا اہتمام میں آ جائے گا، اور اس کا کم از کم تہجد پڑھنے والوں میں تو ہم لوگ شامل ہو جائیں گے۔ تو صرف افضل وقت جو ہے وہ فوت ہوگا، تو وہ پھر انشاءاللہ تعالی رمضان میں یا کسی اور وقت میں جب ہم ترتیب بن جائے گی تو اس وقت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پابندی سے جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے کم از کم تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہونے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد، یعنی وتر پڑھ لیے جائیں،
تو اس کے بعد یا وطر سے پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جب 4 رکعت فرض نماز پڑھی جائے عشاء کی اور سنتیں 2 سنتیں پڑھ لی جائیں، نوافل پڑھ لیے جائیں، تو اس کے بعد وطر پڑھنے سے پہلے اور وطر پڑھنے سے بعد دونوں صورتوں میں جب بھی جو ہے وہ تہجد کی نیت سے نوافل پڑھ لیں گے تو وہ تہجد ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور دعا کے لیے سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحم اللہ نے لکھی ہوئی ہے، مناجات مقبول کے نام سے، اور وہ اتنی لمبی چوڑی بھی نہیں ہے، آسانی سے پڑھی بھی جا سکتی ہے، اس کو وہ نیٹ سے PDF میں مل بھی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی بھیج دی جائے گی آسانی کے لیے۔ تو ہر دن کے لیے انہوں نے ایک منزل مقرر کر رکھی ہے دعاؤں کی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تو دینی اعتبار سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ 5واں کام شب برات کی عبادت، کہ 15ویں جو تاریخ ہے اس کی رات کو جو ہے وہ عبادت میں گزارنا چاہیے، اور اس رات کے بہت سارے نام ہیں، اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بابرکت رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اور لیلۃ الصق بھی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جنت کا پروانہ ملنے والی اور جہنم سے چھوٹنے کا پروانہ ملنے والی رات ہے، تو یہ اس کے نام ہیں۔ اسی طرح اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی آئی ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کی اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع رات ہی میں اس کی آواز لگا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو ہے وہ بخشش طلب کرنے والا، دعا مانگنے والا کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں، تو شروع یعنی مغرب ہوتے ہی اس رات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو کر جو ہے وہ یہ آواز لگاتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں دعائیں جو ہے وہ یہ مانگنی چاہیے، اور دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں اختصار سے صرف ان کا میں نام ذکر کر دیں تو پہلی شرط حرام سے اجتناب ہے، کہ ہمیں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کھانا پینا لباس اگر حرام کا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کر کے آیا تھا، غبار آلود پراگندہ، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میرے پروردگار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ حرام کام سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی سے ہو گیا تو وہ فوراً توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، پھر ہو جائے پھر توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت جو ہے وہ طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے اس طرح۔ تو کسی کے بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بار بار توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے نا جن کے پاس ہم بار بار جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نہ کوئی تانا دیں گے، نہ کوئی جو ہے وہ اپنے بارگاہ سے لوٹائیں گے، بلکہ اور عطا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری شرط ہے توجہ سے دعا کرنے والی، اس کا بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی لاپرواہی میں پڑے ہوئے دل کی دعا جو ہے وہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے رہیں اور جو ہے وہ برائی سے روکتے رہیں، نیکی کا حکم دینا اور جو ہے وہ برائی سے روکتے رہنا، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے۔ تو یہ بابرکت رات ہے شعبان 15 شعبان کی، تو اس میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ دعاؤں میں ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی،
تو وہ ہمیں مغفرت کی دعا وہ آگے آئے گی بھی، تو وہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اس رات میں توبہ اور استغفار کی طرف ہی متوجہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس اور ان جیسی مبارک راتوں میں جو ہمارے ہاں عام طور پر غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی نشاندہی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ پہلی اس رات میں یہ غلطی ہمارے ہاں شمار ہو جاتی ہے کہ کوئی خاص طریقہ، خاص عمل کوئی بتایا جائے۔ یہ بہت جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ 15 شعبان میں ہم کیا کریں، کوئی خاص نماز یہاں پر ثابت ہے، کوئی خاص ذکر پڑھنا ثابت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے کہ یہ بابرکت رات ہے، اس میں عبادت کریں۔ عبادت جو ہے وہ اب کسی طریقے کی بھی جو عبادت ہو وہ کی جا سکتی ہے، نفل نماز پڑھیں اور تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، دعا کریں، درود شریف پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں۔ تو یہ جو مختلف چیزیں ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے سب کچھ کرنا چاہیے۔ تو لیکن کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص نماز جو ہے وہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ لوگ اس طرح گھڑ گھڑ کے جو ہے وہ وظیفے بھی بتا رہے ہوتے ہیں، 15 شعبان کا خاص وظیفہ، 15 شعبان کے خاص نماز، تو ایسی چیزوں کی طرف ہمیں بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ دوسری غلطی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بابرکت راتوں میں جاگنا، اس جاگنے کا مطلب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اول سے آخر تک بس جاگنا ہی جاگنا ہے، اور سونا بالکل نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے وہ پھر جاگنے کے حوالے سے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ بسا اوقات ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، کہ ہم گپ شپ لگاتے ہیں، ہم چائے پینے کا دور چلاتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے تو اس میں مسجد کے تقدس اور آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ جو ہے وہ نیکی برباد اور گناہ لازم کے مصداق ہم خدا خواستہ نہ بنے۔ تو جب نیند کا غلبہ آئے تو سو جانا چاہیے، جتنی عبادت ہو سکے آسانی سے توجہ کے ساتھ، تو وہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، لفظ کون سا ادا کر رہے ہیں، اور دعا مانگ رہے ہیں تو مانگ کیا رہے ہیں۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جتنی آسانی سے ممکن ہو سکے عبادت کر کے نیند کا غلبہ ہو تو سو جائیں۔ تیسری غلطی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ عبادت کرنی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسلامی اعتبار سے غروب سورج غروب ہونے کے بعد ہی رات شروع ہو جاتی ہے، تو ان بابرکت راتوں میں مغرب کے بعد سے جو اعمال کیے جائیں گے وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے، اس برکت والی رات میں شامل ہوں گے، ان کا جو ہے وہ ثواب زیادہ ہوگا۔ تو مغرب کے بعد سے ہی اعمال کی ابتدا کر لینی چاہیے، کوئی عشاء کے بعد یا پھر 11-12 بجے کے بعد جو ہے وہ خاص طور پر اس کو سمجھ لینا یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہم رات کا یعنی پہلا ابتدائی حصہ یہ بغیر عبادت کے گزار رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اس اعتبار سے۔ اور چوتھی غلطی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ عبادت میں جاگنے، رات میں جاگنے سے مراد صرف جاگنا رہے ہوتے ہیں، عبادت نہیں ہم کر رہے ہوتے، ہنسی مذاق، بات چیت، گپ شپ اور دوسری چیزیں۔ تو اس میں بھی وہی بات کہ بسا اوقات جو ہے وہ جھوٹ، چغل خوری، غیبت کرنا اور سننا، ان جیسے کسی گناہ میں نہ خدا نہ خواستہ ہم مبتلا ہو جائیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنا آسانی سے ہو سکے جو ہے وہ عبادت کر کے ہمیں سو جائیں، یہ بہتر ہے۔ اور پانچویں غلطی عام طور پر یہاں جو ہے وہ یہ کی جاتی ہے، مسجدوں میں اجتماعی عبادات کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر من مٹنے والے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس چیزوں کو انفرادی ہی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اجتماعی طور پر نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہمیں بھی انفرادی طور پر ہی کرنا چاہیے، اجتماعی طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو خلوص انسان کا، یکسوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں جو انسان اکیلے میں کر سکتا ہے، جو رو سکتا ہے، جو گڑ گڑا سکتا ہے،
وہ اجتماعی عبادت میں نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی ہے کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ اجتماعی عبادت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھا دیکھی ذرا زیادہ عبادت کر سکتا ہے، اس کو یاد دہانی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات زیادہ قابل توجہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ غفلت شامل ہو جاتی ہے کہ جیسے امام جب جماعت کروا رہا ہو نا، تو 98-99% جو ہے وہ مقتدیوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پہلے رکعت میں امام نے کون سی سورت کی تلاوت کی ہے، کہاں سے کی ہے، اور دوسری رکعت میں کون سی کی ہے، کہاں سے کی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ بس امام کے پیچھے بس جو ہے وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اٹھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر فارغ کیا ہوتا ہے۔ اور کثیر تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، بس امام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تسبیحات رکوع میں چلے گئے، تسبیحات پڑھ لی، سجدے میں چلے گئے، سجدے کی تسبیحات پڑھ لی، تو توجہ وہ نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے ایسی بے توجہی کے ساتھ اگر ہم 10 رکعتیں پڑھیں، 20 رکعتیں پڑھیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم 2 یا 4 رکعت جو ہے وہ نفل نماز پڑھ لیں، اور لیکن وہ ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری راز و نیاز کی اور پوری توجہ کے ساتھ۔ اور یہ بہرحال تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ انسان اکیلے جو عبادت کرتا ہے، بہرحال اس کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہ کیا جو ہے وہ میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، کیا نکل رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو جس بندے کو پریشانی ہوتی ہے، اصل میں تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اور گڑ گڑانا چاہتے ہیں، تو وہ دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا، تو وہ حالت اور وہ کیفیت جو ہے وہ دوسرے پر آ ہی نہیں سکتی۔ تو انفرادی طور پر جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اجتماعی طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ تو مبارک جو راتیں ہیں اس سمے دیگر بھی جو ہوں گی، ان کو کیسے گزارا جائے، اس کے لیے جو ہے وہ بھی رہنمائی کے لیے چند ہدایات جو ہے وہ لکھی تھیں۔ پہلی ہدایت جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی ہے، جیسے پہلے بھی ابھی بتایا میں نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں جو ہے وہ شب قدر کو پالوں، یہ شب قدر کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس میں کیا پڑھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ کوئی بھی بڑا ذکر، کوئی بڑی نماز، تسبیح پڑھنے کا نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ یہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یہ عائشہ یہ پڑھا کرو کہ اے میرے اللہ، بے شک آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو ان مبارک راتوں میں جو ہے وہ پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے، یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ تو نفل نماز تلاوت وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس سے سب سے پہلے اہم یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ پھر توبہ کی شرائط ہیں، وہ آپ اس میں سے پڑھ لیجئے گا، وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے۔ تو توبہ کی جو ہے وہ 4 شرائط جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ معصیت سے الگ ہو جانا، مطلب گناہوں کا چھوڑ دینا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے، غلطی ہو گئی، کسی کی جو ہے وہ کوتاہی ہو گئی، والدین کی نافرمانی ہو گئی خدا نہ خواستہ، تو یہ جو بھی ہو گیا تو اس سے ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ آئندہ اس کام کے گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی ہو، جیسے اگر نماز قضا ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اب اس کو ادا کریں۔ اسی طرح اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے، اور اگر کسی سے کوئی چیز لی تھی اور واپس نہیں کر سکے تو اس کو واپس کی جائے، تو حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار، اور اس کی شرائط کا ذکر ہوا۔ دوسرا کام یہ ہے قضا نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ تو جن کے ذمے ابھی قضا نمازیں باقی ہیں، وہ اپنی قضا نمازوں کی فکر زیادہ کریں نفل پڑھنے کے بجائے، تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہی ہوگا۔ اور قضا نمازوں کا آسان طریقہ
جو ہے وہ معلوم کرنے کا یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اگر تو وہ یاد ہیں تو وہ یاد اچھی بات ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو ایک اندازہ لگا لیں کہ بھی میں نے جو ہے وہ 5 سال کی نمازیں مثال کے طور پر نہیں پڑھی ہوں گی، اور ان کو ایک کسی کاپی پر لکھ لیں، اس کے بعد ادائیگی شروع کر دیں کہ بھئی میری فلاں وقت کی اتنی نماز ادا ہوگی، اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، اس کو کٹ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی چند ہی جو ہے وہ تھوڑے ہی عرصے میں قضا نمازیں مکمل ہو جائیں گی ادا کرنے کی۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ آتا ہے نمازوں کی نیت کا، کہ نماز کی نیت کیسے کریں قضا نمازوں کی۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے، یہ بڑا آسان سا ایک فارمولہ ہے کہ نمازوں کی میں نیت کرنے میں یہ نیت کرے کہ اے اللہ میں اپنی جو تمام فوت شدہ نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نماز جو ہے اس کی قضا کرتی ہوں، مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے تو ہر مرتبہ میں یہی نیت کرے، ہر مرتبہ میں یوں نہیں کہ میں دوسری نماز کی نیت کرتی ہوں، تیسری کی نیت کرتی ہوں، چوتھی کی نیت کرتی ہوں، وہ نہ یاد رہنا ہے نہ کچھ، بلکہ ہر نماز میں صرف یہی نیت کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی 100 فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں پوری زندگی میں، تو وہ ہر مرتبہ میں یہی نیت کرے کہ بھی میں فجر کی یا اللہ مجھ سے جو پہلی نماز فوت ہو گئی ہے اس کی قضا کرتی ہوں، اور دوسری بھی جب وہ کرنے لگے تو اس کی بھی پہلی نیت کرے گا۔ پہلی نیت کرنے میں اس طرح ہو جائے گا کہ جب اس نے مثال کے طور پر 100 نمازیں اس کی قضا تھیں اور اس میں سے ایک اب اس نے ادا کر لی تو اب 99 رہ گئی، جب ایک ادا کر لی تو اب وہ پہلی اس کی جو قضا ہے وہ جو دوسری تھی وہ خود بخود پہلی بن گئی، تو اس نیت سے آسانی ہو جائے گی۔ تو ہر نماز کی قضا کرتے وقت اس میں بس یہ فرق ضرور رکھنا ہے کہ فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں یا ظہر کی کر رہے ہیں یا عصر کی یا مغربی یا عشاء کی، اور لیکن آسانی اس میں یہ ہے کہ اس فجر کی مثلا پہلی ہی نماز کی قضا کی نیت کرنی ہے، تو ہر نماز کی قضا کرتے وقت پہلی نماز کی قضا کی نیت کر لیں، تو اس طریقے سے ساری نمازیں انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائیں گی۔ اس میں وہ دوسری تیسری چوتھی والا جو ایک مشکل سا چکر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری ہدایت اس میں نماز باجماعت کی ادائیگی یہ مردوں کے لیے ہے خاص طور پر، کہ چونکہ مردوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، بغیر عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، تو یہ ان کے لیے۔ چوتھی ہدایت کچھ فضیلت والے اعمال کی ہے، وہ جیسے کہ اوابین کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، اور جو ہے وہ یہ پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کے طریقوں میں سے جو ہے وہ 2 طریقے ذکر کیے جاتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ لکھا ہوا تحریری طور پر بھیج دیا جائے گا۔ جو دوسرا طریقہ ہے وہ آسان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ترمذی شریف میں منقول ہے، وہ بہت آسان ہے یاد رکھنے کے اعتبار سے بھی، تو اس طریقے سے صلاۃ التسبیح کو پڑھا جائے تو آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا۔ اور یہ جو غفلت عام طور پر خواتین زیادہ کرتی ہیں کہ بھئی مجھے یاد نہیں ہوتا، مجھے یاد نہیں ہوتا، اصل میں وہ اپنے جو ہے وہ بے توجہی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ بالکل بھی اتنی مشکل نماز نہیں ہے کہ انسان کو یاد نہ ہو سکے، اور جماعت سے پڑھنے کے چکر میں ہوتی ہیں، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم پر بوجھ نہ آئے، ہمیں یاد نہ رکھنا پڑے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ آسان سے ہے، 5 منٹ سے بھی کم وقت میں جو ہے وہ یاد ہو جائے گا کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھتے ہیں، اور یہ 20 منٹ سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اور یہ 4 رکعت کی نیت سے اکٹھے ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی دو کر کے بھی ادا کرنا چاہے، سہولت کے اعتبار سے ادا کرنا چاہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے پھر 2 رکعت جو پڑھے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور ان مبارک راتوں میں سے 5واں کام ہدایت جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے کا ہے، اور اس کا آسان حل میں نے آپ کو بتا دیا کہ عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد، چاہے وتر پڑھنے کے بعد پڑھے یا وتر پڑھنے سے پہلے تہجد کے نوافل جو ہے وہ 2-4 پڑھ لیے جائے، کہ تاکہ کم از کم ہم تہجد پڑھنے والوں میں تو شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، افضل وقت بے شک نہیں ملے گا، لیکن کم از کم وہ ایک بالکل نہ کام کرنے سے اچھا کام کرنا بہرحال بہتر ہے۔ اور چھٹا کام جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ شعبان کا روزہ رکھیں، 15 شعبان کا، یہ مستحب ہے، رکھ لیں گے تو ثواب مل جائے گا، اور اگر نہیں رکھ سکیں گے کسی وجہ سے تو گناہ نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث میں اصل میں اس کی ترغیب بھی آئی ہے کہ نصف شعبان کی رات کو جو ہے وہ عبادت کرو اور اس سے اگلے دن کا روزہ رکھو. تو اس لیے جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے ہمیں. ساتواں کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جن کاموں سے مغفرت نہیں ہوتی ان کاموں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اختصار کے طور پر صرف نام ذکر کروں گا کہ پہلا شخص ہے مشرک، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی اس رات میں بھی اور اسی طرح کی راتوں میں بھی مغفرت نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً جو ہے وہ قرآن مجید میں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک میں مراد یہاں سے تمام قسم کے کفر بھی داخل ہیں، تمام کافروں کی بھی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کے علاوہ یعنی کفر کے علاوہ باقی تمام کاموں کو گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرک جو ہے یعنی مراد کفر کے سارے کام ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نہیں بخش دے گا. دوسرا شخص ہے کینہ رکھنے والا. تو ایک دوسرے سے ہمیں کینہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، جو ہے وہ کسی کا برا چاہنا تو یہ نہیں رکھنا چاہیے. تو کینہ رکھنے والے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس رات کو مغفرت نہیں فرماتے. اس میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کینہ رکھنے والے شخص کی جو ہے وہ مغفرت نہیں فرما دیتے، بلکہ اس کو روک کر رکھتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، وہ کینہ رکھنا چھوڑ دے گا. تو اس سے جو ہے وہ اس گناہ سے بچنے کی بھی اہتمام بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کینہ سے ہماری حفاظت فرمائے. تیسرا شخص ہے والدین کا نافرمان. والدین کا جو نافرمان ہو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں فرماتے. یہ والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کی سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. والدین جیسے کیسے بھی ہیں بہرحال ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کی اطاعت کرنا فرما برداری کرنا جو ہے وہ ہم پر واجب ہے. بس گناہ کے کام نہ ہو، گناہ کے کام کا حکم دے تو وہ واجب نہیں ہے، باقی کاموں کا جو وہ حکم دیں تو ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے. چوتھا شخص جو ہے وہ قطع رحمی کرنا، رشتہ داری جو توڑنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. اسی طرح جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، یہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ ٹخنے ڈھانپ کر رکھیں. تو ہمیں اس کے الٹ نہیں چلنا جیسے آج کل فیشن ہوا ہے، ٹراؤزر کے نام پہ جو ہے وہ آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ بالکل ایک انتہائی غیر مہذب اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے، تو اس سے بچنی چاہیے. مرد جو ہے وہ پینٹ پہن کے وہ ٹخنے کیا وہ نیچے گھسٹ رہی ہوتی ہے پاؤں میں وہ پہنے ہوئے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ مردوں والا حکم اپنائے ہوئے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسرا کوئی کیا کر رہا ہے اس پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ فلانی عورت نے بھی پہنا ہوا ہے، فلانی عورت نے بھی پہنا ہوا ہے. ہمیں اس کا سوال نہیں ہوگا، ہمیں سوال اپنے بارے میں ہوگا کہ بھئی آپ نے اس پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو ہے وہ دوسرے کے عمل پہ کوئی نہیں پکڑا جائے گا. مثال کے طور پر اگر فاطمہ نامی عورت یہ کہے کہ بھئی خالدہ نے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ گناہ میں مبتلا تھی، تو فاطمہ کو اس بات پر چھوٹ نہیں دی جائے گی کہ بھئی وہ گناہ کر رہی تھی تو تم نے گناہ جو ہے وہ کر لی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تم بھی جاؤ جنت میں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر خصوصی فضل فرما دے کسی بنا پر وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جرت والا کام کرنا کہ فلاں بھی کر رہا ہے تو ہم بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایک ہلکا لینے والی بات ہے، جو گناہ سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے، کسی کام کو ہلکا سمجھنا. چھٹا شخص شراب کا عادی. شراب کے عادی کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرماتے. ساتواں شخص ہے قتل کرنے والا، کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کی سخت وعید بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ سارے انسانیت کو قتل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. اور آٹھواں شخص جو ہے وہ زنا کرنے والا، تو زنا کرنے والے مرد و عورت کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں. تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے.
آخری کام جو ہمارے رہ گئے، یہ تو یہاں تک ہوا تھا کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور کچھ کام ہیں جو ہمیں چھوڑنے ہیں۔ ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو شاید ہم خود تو نہ کرتے ہوں، لیکن ہمارے بچے کرتے ہوں، ہمارے بہن بھائی کرتے ہوں، تو ان کو ہمیں اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا کام ہے آتش بازی والا، اس میں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، شرنائیاں چھوڑی جاتی ہیں، عجیب و غریب ماحول بنایا ہوا ہے آج کل، تو اس کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دوسرا کام ہے اس لائٹنگ کرنا، جو ہے وہ چراغ جلانا، موم بتیاں جلانا، اس کام سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسرا کام خاص طور پر جو ہے وہ حلوے بنانے کا کیا جاتا ہے 15 شعبان کو۔ تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ ذرا تفصیل سے سمجھ لیجیے، وضاحت سے، کہ بعض لوگ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے حلوہ اس لیے بنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دانت مبارک شہید ہوئے تھے اس تاریخ کو، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ حلوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حلوہ کھایا تھا تو اس وجہ سے ہم بھی حلوہ بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک 15 شعبان کو ہرگز شہید نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اصحال ثواب کے لیے بناتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ ان کا بھی 15 شعبان کو جو ہے وہ شہادت نہیں ہے، تو یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں۔ تو سال کے کسی بھی دن ویسے تو حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، یعنی حلوہ صرف حلوہ مراد نہیں ہے، اس سے کچھ بھی میٹھا پکانا یا کچھ بھی خصوصی ڈش پکانا وہ مراد۔ تو خاص طور پر اس کا جو ہے وہ اہتمام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت میں شمار ہوگا، کیونکہ یہ ثواب سمجھ کر گویا کہ پکایا جا رہا ہے، تو یہ بدعات میں شمار ہوگا، ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ اور چوتھا کام جو ہے وہ خاص طور پر دھوم دھام سے قبرستان جانے والا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ میں ثابت ہے، جنت البقیع میں جانے کا، تو ہمیں بھی اسی طریقے پر ہی رہنا چاہیے، خرافات سے بچتے ہوئے جو ہے وہ۔ یہ تو مردوں کے لیے ہے ویسے، لیکن عورتوں کے لیے اگر بڑی عمر والی عورتیں ہوں اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، تو پردے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، محرم کے ساتھ جائیں، تو اس کی کبھی کبھار جانے کی گنجائش ہے قبرستان میں، تو کبھی کبھار، نہ کہ جو ہے وہ ہر مہینے یا ہر ہفتے جانا، تو کبھی کبھار اس جو ہے وہ شرائط کے ساتھ جانا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ پانچواں کام جس سے پرہیز وہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اجتماعی عبادات جو ہیں ان سے اس میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور چھٹا کام اسی میں ہے کہ شب برات میں نوافل کی باجماعت نماز، خاص طور پر صلاۃ و تسبیح والی جو نماز جماعت شروع کروا دی گئی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، 5 منٹ سے بھی کم وقت میں ادا ہو جائے گا، تو اس کو یاد کر کے خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادات میں، مناجات میں، راز و نیاز میں مشغول ہونا چاہیے، اور اس کی جو برکتیں انسان محسوس کرے گا وہ وہی کر سکتا ہے جو وہ کر رہا ہوگا، وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس عظیم الشان مہینے کی برکتیں جو ہے اسے خوب مالا مال فرمائے، اور خاص طور پر اس بابرکت مہینے کے درمیان جو ہے جو اہم رات عطا فرمائی ہے، اس کو بدعات سے، خرافات سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔